نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ لفظی ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 189۔ یسألونک، پوچھتے ہیں لوگ آپ سے اے پیغمبر، عن الاہلہ، نئے چاندوں کے بارے میں۔ اہلہ یہ الہلال کی جمع ہے، نیا چاند، پہلے دن سے لے کر تیسرے دن تک کا چاند ہلال کہلاتا ہے، اس کے بعد قمر ہوتا ہے، اس کے بعد بدر ہوتا ہے۔ قل، بتائے ان کو، ہیا، وہ، مواقیت، مواقیت یہ میقات کی جمع ہے، وقت کو کہتے ہیں۔ مواقیت وقت بتانے کا کیلنڈر، للناسی لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، ولیس البر اور نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا یہ کہ تم آؤ، البیوت گھروں میں، من ظہورہا، ظہور ظہر کی جمع ہے پشت، ان کی پشتوں سے، پچھواڑوں سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ بلکہ نیکی، من اتقى جو ڈرا اللہ سے، وَأْتُوا اور آؤ تم، البیوتا بیت کی جمع ہے گھر، گھروں میں، من ابوابہا، ابواب باب کی جمع ہے دروازہ، راستہ، ان کے دروازوں سے، واتقوا اور ڈرو، اللہ اللہ تبارک و تعالی سے، لعلکم تاکہ تم، تفلحون فلاح سے یہ لفظ ہے کامیاب ہو جاؤ۔ ان آیات سے پہلے صوم یا سیام، رمضان المبارک کے روزوں کے تعلق سے احکامات کا بیان تھا، روزوں کی فرضیت کا بیان، پھر رمضان المبارک کی فضیلت جس میں روزے فرض ہوئے، جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس وبینات، اور اس کے بعد ایک مشکل مسئلے کو آسان کر دیا، اور کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اس کے بعد حقوق العباد کے حوالے سے فرمایا ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ، یعنی طرق کا ذکر تھا، ترک کرنا ہے، روزوں میں کھانا پینا، جائز ازدواجی تعلق ترک کرنا ہے۔ اعتکاف کا مسئلہ آیا تو گھر اور اہل و عیال کو ترک کر کے مسجد میں جا بیٹھے، اور اب جو ہے حج کا بیان شروع ہو رہا ہے، چونکہ حج میں پورے علاقے کو، وطن کو، ملک کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ساتھ ہی قتال کا ذکر کرے گا۔ تو ان تمام مسائل کا، احکامات کا تعلق ابواب البر کے ساتھ، وہ پیچھے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، وہ ایک نیکیوں کی فہرست دی تھی جس میں عقائد بھی تھے، جس میں اعمال بھی تھے، جس میں حقوق اللہ کا ذکر بھی تھا اور اخلاقیات کا ذکر بھی تھا، حقوق العباد کا ذکر بھی تھا۔ اب تو وہاں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔
تو حج کے ساتھ ہی یہاں پر پچھلی آیت میں یا آنے والی آیت میں جہاد کا ذکر ہے. تو حج میں مال بھی لگانا ہے، بدن بھی لگانا ہے، اور جہاد میں بھی مال اور بدن دونوں لگانا ہے. تو حج جو ہے جہاد کے لیے ایک ٹریننگ کی حیثیت رکھتا ہے. تو گزشتہ ابواب البر میں الصابرین فی الباساء والضراء، سختی اور تکلیف میں برداشت کرنے والوں کا ذکر تھا، وہ قابل تعریف ہے، اللہ نے فرمایا تھا. تو اس ذیل میں کچھ احکامات بیان فرمائے تھے، ان میں سے یہ آخری حکم ہے. پہلے قتل عمد کا ذکر آیا، قصاص برابری کا حکم، کوئی جو ہے طیش میں آ کر غلط فیصلہ نہ کرے، کیونکہ یہ حکم بھاری حکم تھا. اور پھر پیچھے میراث کا مسئلہ تھا، تو اس میں مال کے محبت میں کہیں دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالے، لہٰذا حکم دیا کہ حصہ سے شرعیہ کے مطابق وصیت کرنا، تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو. اور حج کی فرضیت یہ بھی مشکل کام ہے. اس زمانے میں 6 مہینہ پہلے لوگ سفر شروع کرتے تھے حج کا، اور رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں. شوال شروع ہو جاتا ہے، تو یکم شوال سے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے. یکم شوال اور ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن یہ حج کے دن ہیں. تو رمضان کا روزہ ختم ہوا تو حج عظیم عبادت ہے اور اس کے دن شروع ہو گئے. ایک ربط ان دونوں میں یہ ہے. دوسرا ربط جو ہے رمضان المبارک کے آخری 10 دن جو ہے، اس میں اعتکاف ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، جہنم سے آزادی کا اعلان ہوتا ہے. تو یہ 10 دن نہایت اہم ہیں، اور ان 10 دنوں میں آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں. تورات، انجیل، زبور، قرآن بھی لیلۃ القدر میں نازل ہونا شروع ہوا ہے. تو جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو ذی الحج کے ابتدائی 10 دن یہ بڑے اہم ہیں، جن کی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. اللہ نے ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر. 10 آپ اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. تو یہ بھی مناسبت ہے ان 2 عبادتوں کے درمیان اور 2 آیتوں کے درمیان. تو حج اس زمانے میں بڑا مشکل تھا. لوگ وصیت کر کے جاتے تھے، پھر دوبارہ زیارت نصیب ہوتی ہے، ملاقات نصیب ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے. پھر کوئی 6 مہینے کے بعد، سال بعد بندہ حج کر کے واپس آتا تھا، اور پھر اس عبادت کا مزہ بھی ہوتا تھا. لوگ خیال رکھتے تھے کہ بھئی اتنی قربانیوں کے بعد میں حج کر کے آیا ہوں. لیکن آج کل جتنا حج آسان ہو گیا ہے، تو آسانی کے ساتھ اس کی اہمیت بھی لوگوں کے دل و دماغ سے اتر چکی ہے. حج کر کے آتا ہے اور سودی کاروبار پہ جا کر پھر بیٹھ جاتا ہے. حج کر کے آتا ہے، پھر لوگوں پر ظلم شروع کرتا ہے. حج کر کے آتا ہے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے. حج کر کے آتا ہے، پھر غرور و تکبر کی زندگی بسر کرتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے. بعد کی زندگی اگر بہتر ہو گئی پہلی زندگی سے تو یہ اس حج کی قبولیت کی علامت ہے. تو یہاں پر اس آیت میں صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ چاند جو ہے یہ گھٹتا بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے؟ چونکہ وہ سفر کرتے تھے. عرب کا ملک بے آب و گیاہ ملک ہے، معیشت کا فقدان، تو زندگی کا مدار جو تھا وہ اسفار پر تھا. شام کی طرف جاتے تھے، یمن کی طرف جاتے تھے، گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن، اور ضرورت کی چیزیں خرید کر لاتے تھے. اور علاقہ جو ہے وہ پہاڑی، بیابان اور ملک گرم، دن میں سفر ممکن نہیں تھا، تو صبح و شام چلتے تھے. زیادہ سفر رات میں کرتے تھے، تو چاندنی راتوں میں سفر کرنا چونکہ آسان ہوتا ہے.
تو اس لیے انہوں نے کہا چاند جو ہے وہ سورج کی طرح ایک حالت پر کیوں نہیں رہتا، رات بھر جو ہے روشن رہے تو سفر میں مزہ آ جائے، گھٹتا بڑھتا کیوں، اس میں مصلحت تو فائدہ کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ تو چاند کی یہ صورتحال جو ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگ آسانی سے قمری کیلنڈر بنائے، چاند کے حساب سے اپنا کیلنڈر بنائے۔ سورج سے بھی کیلنڈر بنتا ہے لیکن وہ ذرا مشکل حساب ہوتا ہے اور ہر شخص نہیں بنا سکتا۔ چاند سے تاریخیں مقرر کرنا بہت ہی آسان ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ شخص بھی متعین کر سکتا ہے۔ اور اعتبار جو ہے مطالعہ طلوع ہونے کی جگہیں وہ مختلف ہے، اور اعتبار جو ہے شریعت میں آنکھ سے دیکھنے کا ہے، اس لیے چاند کی تاریخیں ایک نہیں ہوتی۔ جہاں سب سے پہلے چاند نظر آیا، اب فجی میں بالفرض چاند نظر آیا تو مہینہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں اگلی رات میں نظر آیا وہاں قمری مہینہ جو ہے ایک دن بعد شروع ہوگا۔ تو البتہ حج کا وقت جو ہے مکہ مکرمہ کے افق کا ہلال متعین کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ کا جو افق ہے وہاں جب ہلال دیکھا جائے تو مکہ کے افق پر جب نیا چاند نظر آتا ہے تو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، پھر 9 تاریخ کو وقوف عرفہ ہوتا ہے، یہی حج کا سب سے بڑا فرض ہے۔ تو دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی قمری تاریخیں چھوڑ کر اس تاریخ میں حج کے لیے آنا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر للناس کے بعد حج کا الگ ذکر فرمایا ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، اے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں صحابہ کرام، قل ہی مواقیت للناس، کہہ دیجئے یہ مواقیت لوگوں کے لیے اوقات متعین کرنے کا آلہ ہے، والحج، اور حج کے لیے، اور حج کے مہینے یہی رمضان کے بعد شروع ہو جاتے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اب یہاں پر ایک غلط رسم کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ لوگ حج تو کیا کرتے تھے مشرکین مکہ بھی، اس لیے مشرکین مکہ اپنے کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بتاتے ہیں اور اپنے کو ملت ابراہیمی پر بتاتے ہیں، اس پر بڑا فخر بھی کرتے تھے۔ تو ملت ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا، اور کعبے کا ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا تھا، طواف کیا تھا، تو اس کی جو بگڑی ہوئی شکل تھی وہ موجود تھی محمد رسول اللہ کے زمانے تک، لیکن شکل بگڑی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے لیے کعبہ تعمیر نہیں کیا تھا کہ اس میں تصویریں لا کر رکھ دو، اور عبادت خانے میں تصویر کا کیا کام، جہاں تصویر ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس کسی کی بھی تصویر کی بات کہی گئی، بہت بڑے ولی اللہ کی تصویر کسی نے لٹکایا ہے، تصویر سے ملائکہ کو نفرت ہے، اور جہاں کتا رکھا گیا ہے اس میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور پھر جہاں بلا ضرورت کتا رکھا گیا ہے 12 نیکیاں جو ہیں اس صاحب خانہ کے نامہ اعمال سے روزانہ مائنس ہوتی ہیں۔ تو یہ لوگ جب احرام باندھ کر گھر سے ایک بار نکلتے تھے پھر کسی ضرورت سے واپس آنا پڑتا تو اسی دروازے سے واپس آنے کو منحوس سمجھتے تھے، لہٰذا چھت کے اوپر چڑھ کر اور چلمن سے نیچے اترتے تھے، تو کتنا مشکل اور مشقت والا کام ہے، اور اس کو یہ لوگ نیکی سمجھتے تھے۔ اور بعض لوگ پھر نقب لگا کر گھر کے پشت کی جانب سے دیوار توڑ کر اندر داخل ہوتے تھے۔ بہرحال یہ غلط رسومات تھے جن کو وہ اہمیت دے کر اس پر عمل کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آ جاؤ اپنے گھروں میں من ظہورها، ان کے پشتوں سے یعنی پچھواڑوں سے، پچھلی جانب سے۔ ولکن البر من اتقى، لیکن
نیکی یہ ہے من اس شخص کے اتقا جو ڈرا اللہ کی مخالفت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور آؤ تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے۔ یہ دروازے کس لیے رکھے گئے؟ دروازے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان سے بندہ آیا جایا کرے۔ تو حاصل آیت کا کیا نکلتا ہے؟ ہر کام اس کا جو پراپر طریقہ ہے تھرو پراپر چینل کیا کرو۔ جس طرح گھروں میں دروازوں سے آنا تھرو پراپر چینل داخلہ ہے، اس کا صحیح طریقہ ہے، اسی طرح ہر کام کو اس کے صحیح طریقے سے کرو، ورنہ وہ غلط ہوگا۔ نماز ہے اس کا جو صحیح طریقہ ہے، روزہ ہے اس کا جو صحیح طریقہ ہے، اپنی طرف سے اس میں کمی زیادتی مت کیا کرو۔ حج ہے اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اپنا کر اس پر عمل کرو۔ واتقوا اللہ، چونکہ احکامات ہیں، جہاں قرآن احکامات بیان کرتا ہے وہاں تقویٰ کی بات ضرور کرتا ہے، اس لیے تقویٰ کی اسپرٹ جو ہے، تقویٰ کی روح جس انسان کے اندر ہو، وہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرے گا سوائے اللہ کے۔ وہ آخرت کی پیشی کو سامنے رکھ کر اور اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا کر زندگی بسر کرے گا۔ واتقوا اللہ، خدا رخی زندگی اختیار کرو، ہر وقت تمہارا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو، اگرچہ تم بازار میں ہو، اگرچہ تم مسجد میں ہو، اگرچہ تم اپنے گھر میں ہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو تقویٰ جو ہے ہر کامیابی کی بنیاد ہے۔ تو اپنی طرف سے کسی مباح کو تقویٰ کا مدار بنانا جس طرح ان لوگوں نے بنایا تھا، یہ مذموم ہے، نہایت نادرست ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔